اگر تمہارا پروگرام یہ ہے کہ ہم تحریک لبیک کو ایمان سے باہر رکھ کر کفر کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف جائیں گے تو یہ یاد رکھنا ہم نے ایمان چھوڑا ہے، ایمان نہیں چھوڑا۔ ہمارا بھروسہ کل بھی ایمان پہ تھا اور آج بھی ایمان پر ہے، اور ایمان تمہارے پاس ہے، ایمان ہمارے پاس ہے۔ اور تم یہ چاہتے ہو، ہمیں یہ پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک کے یہ ملک امانت خان راول صاحب، یہ ریاض خان صاحب، یہ سید عاطف حسین شاہ صاحب، چلو مینو تو انہیں پسند ہی نہیں کرنا چلے ہو، جڑے میری تصویر نہیں چلن دیتے تسی کی سمجھتے ہو میرے ایمان ہی ٹوٹ جائیں گے؟ تے کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، ایمان وچ اے ہون گے، میدان وچ میں ہوں گا۔ اور ان کا مینڈیٹ چھینتے ہو، کہتے ہو جیتے ہو۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ایک رتی برابر بھی ضمیر ہوتا زندہ تو یہ کہتے کہ ہم نہیں جیتے، لیکن جو قوم کے خزانوں کے چور ہوں ان کے آگے قوم کا مینڈیٹ کیا چیز ہے؟ جو قوم کے جناب مال اور دولت اور جناب رکھوالے ہوں ان کی چوری کرتے ہوں، ان کو ووٹوں کی چوری سے کیا لگے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مایوس نہیں ہیں، تمہیں غلط فہمی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک پاکستان کو ایوان میں جانے کیوں نہیں دیا، اس لیے نہیں جانے دیا کہ تمہارا پروگرام ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے۔ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تحریک لبیک ایوان میں نہیں، میدان میں تمہارے سامنے ضرور ہوگا۔ فلسطینیوں کے خون کا سودا کرنا چاہتے ہو، تم کشمیر کا سودا جو کر چکے ہو باقی بھی بیچنا چاہتے ہو۔ ہمیں پتا ہے تم نے ہمیں کیوں نہیں آنے دیا، تمہیں یہ پتا ہے کہ کفر ناراض ہوتا ہے، تو بھائی ہم سے ساری دنیا ناراض ہو جائے، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے۔ ہمارا بابا ہمیں یہ بتا کر گیا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ اور ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو نظام غریب کو اس کا حق اس کے دروازے پر دیتا ہے، ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو امارت پہ تو فخر رکھتا ہے لیکن قوم کو خوشحالی دیتا ہے۔ تمہیں وہ نظام قابل قبول ہے کیسے؟ اور یہ یاد رکھنا کہ انتہا ہو جائے گی، ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو حکومت پتہ نہیں بنے گی کہ نہیں بنے گی یہ بھی طے نہیں ہے۔ اگر بن گئی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی حلالے کے بغیر تو نہیں بنے گی۔ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم بنا تو وہ یا بلاول کے ووٹوں سے بنے گا اور یا ان کے ووٹوں سے بنے گا۔ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے اے عشق باز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ بہرحال سیاسی بات پاکستان کو ایک مزید اندھے کنویں میں دھکیلنے کی سازش ہے اور ان ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جن کے ہاتھ اور کردار پاکستان کے ساتھ غداری سے داغدار ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں لیکن اس سے پہلے اسلام کے ساتھ وفادار ہیں۔ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور وطن ہمارا پاکستان ہے۔ اگر ہم پر مسلط کیے جانے کی یہ روش رکھنی ہے تو یہ یاد رکھو ہم نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ ہم اگر یہ نظام ہمیں ہمارا حق اور رستہ نہیں دے گا تو یہ یاد رکھنا ہم اس کے محتاج نہیں رہیں گے، پھر ہم اپنا رستہ اور اپنا حق کسی اور طریقے سے لیں گے۔ ہاں آج ہم قوم کو واپس موڑ کر لاتے ہیں کہ آؤ
کھڑے ہو جاؤ، یہ نظام جیسا ہے، ٹوٹا ہے، تگڑا ہے، لنگڑا ہے، یہ دے گا ہمیں جناب ہمارا حق، لیکن اگر تم قوم کو مایوس کرو گے تو یہ یاد رکھنا یہ قوم تم سے سنبھالی نہیں جائے گی، نہ تم سے سنبھالی جائے گی، نہ تمہارے اس فرسودہ نظام سے سنبھالی جائے گی۔ اور اگر تم بندوق کی نوک پر بدماشی کرتے ہو تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم بندوق کے نشانے پر ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ تلوار، یہ تیرے، یہ نوک، یہ بندوقیں تمہاری ہمارے لیے ہے تو تمہاری بندوقوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، محمد عربی کے غلاموں کے سینے ختم کبھی نہیں ہوں گے۔ اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ہر ووٹر کو، ہر سپورٹر کو، ہر کارکن کو، ہر ذمہ دار کو کہ آپ نے اپنی بساط سے زیادہ اپنا حق ادا کیا اور آپ نکلے، آپ نے فیصلہ دیا کہ ہم اس چور بازاری کے سسٹم کو نہیں مانتے، ہم اس ظلم اور قانون کے جبر کو نہیں مانتے، لیکن میں ان طاقتوروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ آخر کب تک تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم 1 2 3 ملک صاحب 4 الیکشن ہو گئے، 4 الیکشن ہو گئے جناب، تسی یہ سمجھتے ہو ساڈا بھی دعا ہو گیا، تسی یہ سمجھتے ہو کہ اسی ہار من جاواں اور جھلیا سی محمود غزنوی دے بارے 16 حملے کرن تو بعد 17ویں واری پھر آ جاواں گے، اے تہاڈی غلط فہمی کہ اسی ہار کے بہ جاواں گے، نہیں، طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، عکس پر اتنا نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے بس۔ اور رہی بات، ایک بات میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، قسم بخدا سیٹیں نہیں چاہیے، اپنا نظریہ اور آئین چاہیے، اپنا حق چاہیے۔ اگر صرف سیٹوں کی بات ہوتی تو ایک سجدے سے سیٹیں ملتی تھی، اگر آپ کے نظریے کو بیچ دیتا تو درجنوں سیٹیں ملتی تھی، اللہ کی قسم سودا نہیں کیا۔ یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں آج بھی، دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اس بات کے اوپر میرا گریبان حاضر ہے۔ ہمارے بابا جی کہہ کے گئے کہ اگر 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو ہماری جناب قبر کو بھی ادھیڑ دینا، اللہ کی قسم کوئی ایک بات بھی ڈھیلی ثابت ہو جائے، انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ، صرف ملاقات ہی کر لو، بات کر لو، آپ کو دے دیں گے سیٹیں۔ میں نے کہا اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، میں نے کہا حق لیں گے اپنا، لڑیں گے، انہوں نے کہا ہم آپ کو تھکا دیں گے، میں نے کہا ہم تھکنے والے نہیں ہیں، تھکنے والے تو وہ ہیں جو جا کر اپنے سجدے اور اپنے ماتھے طاقتوروں کی دہلیزوں کے اوپر ٹکا دیے اور کہا کہ ہمیں سیٹیں لے دو، ہمیں یہ کر دو۔ اگر خدا کی قسم ایک ملاقات کر لیتا، یہ صرف یہی تھا نا کہ ملاقات کرو، یہ اکڑتا بہت ہے، تو ہم آج بھی اپنی بنیاد پر نہیں اکڑتے، اس بات پر اکڑتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں حق کا علم ہے۔ ہاں اگر ایک دفعہ سر جھکا لیتا سیٹیں مل جاتی، لیکن ضمیر تو باقی نہ رہتا۔ ہاں اقبال کہتا ہے تمنا سروری کسے نہیں ہے، لیکن کسے نہیں دل کرتا کہ یہ ساری عیاشیاں ہوں، لیکن یار ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، نہیں پیش ہونا۔ مجھے یہ یقین ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور یہ بھی یقین ہے نہ میں نے کسی کا حق مارا ہے اور نہ اپنا حق کسی کے سامنے بیچا ہے۔ رہی بات کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو لو آج بھی نہیں کرتے، ہراؤ، کہتے تھے ووٹ کم پڑیں گے، میں نے کہا ایک بھی نہ دو، یہ سر، یہ دستار، یہ جبین کسی اور کے در پر نہیں جھک سکتی، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ہاں بس اتنی سی بات ہے، ہم نے ضمیر نہیں بیچا، اگر آپ کو بیچتے، آپ کے جذبات کو فروخت کرتے تو آج سینکڑوں سیٹیں ہوتی، اسمبلی میں ہوتے، لیکن یہ دل یہ اس طرح آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کم از کم اپنا سینہ سر اٹھا کر فخر سے بات نہ کر رہے ہوتے۔ بس اتنی بات ہے کہ نہ آپ کو بیچا ہے اور نہ آئندہ بیچیں گے۔ ایک بات طے ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔
مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ نے مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ پاکستان کے اندر محمد عربی کے دین کا سورج طلوع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔